آدمی دن میں پانی پینے سے پرہیز کرتا ہے، لیکن افطاری کا جب معاملہ آتا ہے، اور اس کو اس ضمن میں سنیے، اس کو اسی ضمن میں سنتے چلیے کہ کبھی لوگوں کے ذہن کو گمراہ کرنے کے لیے یہ جو کہا جاتا ہے نا مسلک، ہاں، یہ صرف مسلک کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو یاد رکھ کر چلیں، مسلک اعلیٰ حضرت یہ اسلام کا مقدس گلدستہ ہے۔ ہاں، مسلک اعلیٰ حضرت یہ اسلام کا مقدس گلدستہ ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے مسلک کیا کرتے ہیں؟ تو میں آپ کو ایک عقیدے کی بات بتاؤں، عقیدے کے ساتھ عمل کی بات، یعنی اس طور پر کہ اگر اس عقیدے کی بات کو نہ بتایا جائے اور اس سے اگر نہ بچایا جائے تو آپ لوگوں کو کتنی بھی نماز کی دعوت دیتے رہو، حقیقت یہ ہے کہ آدمی ایک مسلمان عبادت کے لائق نہیں رہتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے شہر کا اصول مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ افطاری کا انتظام جہاں پر ہوتا ہے تو افطاری کے انتظام میں باہر سے جب سموسے لائے جاتے ہیں، گوشت لایا جاتا ہے، تو اس گوشت کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ کئی جگہ پر جو سڑا ہوا دیوبندی ہوتا ہے اس کی دکان سے گوشت کو خرید کر لایا جاتا ہے، اس کا قیمہ بنایا افطاری کے لیے مسجد میں بھیجا جاتا ہے، دیوبندی کے وہاں سے سموسے خرید لیے جاتے ہیں، اس کو افطاری میں بھیج دیا جاتا ہے، اور معاذ اللہ دل میں کیا سوچتا ہے؟ روزداروں کی میں خدمت کر رہا ہوں۔ دل میں کیا سوچتا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ افطاری کرنے والوں کو کھلانا یہ ثواب کا کام ہے، تو میں یہ ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر افطاری میں حرام غذا کے ذریعے وہ روزہ کھولتا ہے، اگر حرام کھانا وہ کھاتا ہے تو حرام کھانے کی نحوست کا عالم کیا ہوگا؟ اگر یہ عقیدے کی بات نہ کی جائے، اگر یہ مسلک کی بات نہ کی جائے، اگر دیوبندی وہابی کا ذبیحہ حرام ہے، اگر یہ بات لوگوں کو نہ بتائی جائے، تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ حرام اگر کوئی کھاتا رہے اور حرام کھانے کے بعد وہ 1000 رکعت بھی اگر پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اتنے زیادہ روزے رکھے کہ روزہ رکھنے کی بنیاد پر بال سے زیادہ باریک ہو جائے، اور نماز میں اتنا زیادہ قیام کرے کہ قیام کرتے کرتے اس کی کمر ٹیڑھی ہو جائے، لیکن آپ فرماتے ہیں اگر وہ حرام کھانے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ جو بتایا جاتا ہے، اگر یہ مسئلہ بتایا جائے، اگر عقیدے کی یہ بات بتائی جائے، تو کوئی یہ کہے کہ مسلک کی بات کرتے ہیں۔ ارے مسلک کی بات وہ بات ہے کہ اس بات کو اگر تم تک پہنچا دیا جائے تو اسی بات پر عمل کر لینا تیری عبادت کی قبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے، تیری عبادت کی مقبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ورنہ یہ کہ آدمی کو اگر حرام غذا سے نہ بچائے، اگر دیوبندی وہابی کا رد نہ ہو اور ان کے ذبیحے کے بارے میں نہ بتایا جائے اور نہ بتایا جائے، اور معاذ اللہ افطاری اگر دیوبندی کے گوشت سے کی جاتی ہے، اگر وہابی کے گوشت سے کی جاتی ہے، مسجد میں وہ جماعت میں شرکت کرنے کے لیے جاتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں حدیث پاک میں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ من اشترى ثوبا بعشرۃ دراہم وفی ثمنہ درہم حرام۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کا خلاصہ کہ کوئی بندہ اگر 10 درہم کا کپڑا خریدے اور 10 میں سے 1 درہم بھی اگر حرام کا ہوتا ہے تو جب تک وہ اس کے جسم پر رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے، اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اب کپڑے کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا معاذ اللہ کہ کپڑا چوری کا پہنا جائے، حرام مال کا خرید کر پہنا جائے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کپڑا اگر پہن بھی لیا نا
تو کپڑا تو ایسا ہے کہ آپ جسم سے اتار بھی سکتے ہیں. آپ نے جسم سے اتار دیا, جا کر آپ نے جس کا مال لے لیا تھا اس سے جا کر معافی بھی مانگ لی. لیکن اگر دیوبندی وہابی کا گوشت کھا لیا اور اس سے اگر افطاری کر لینا تو یہ کھانا تمہارے جسم میں خون بناتا ہے, کھانا یہ تمہارے جسم کی تقویت کا ذریعہ ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اس سے جو خون بنے گا اور آدمی کا ذہن بھٹکے گا, اس سے جو خون بنے گا اور عبادت کا ذوق ختم ہو جائے گا, تو یہ کس بنیاد پر ہوگا؟ یہ فکر رضا کو نہ پہنچایا اس بنیاد پر ہوگا. اور فکر رضا اور مسلک اعلی حضرت کو اگر اچھے سے پیش کیا جائے گا تو انشاءاللہ جب عقیدے کی حفاظت ہوگی تو وہی عقیدہ تیری عبادت میں لذتیں پیدا کر دے گا. عقیدے کی حفاظت ہوگی تو وہی عقیدے کی حفاظت کرنا تیری عبادت کی قبولیت کا ذریعہ ہو جائے گا. لہذا دوستو, اس چیز کو یاد رکھ کر چلیں, اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ آج جو یہ کہا جاتا ہے, لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, مسلک مسلک کر کے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ارے مسلک مسلک کر کے وہ حاصل ہوتا ہے کہ آج تمہاری مسجد میں صلاۃ و سلام کے جو نغمے نظر آتے ہیں نا, وہ امام احمد رضا کے مسلک کی برکتیں ہیں. آج تم یہ کہتے ہو مسلک مسلک سے کیا ہوتا ہے؟ ارے قبر کے اوپر تو اذان دیتا ہے نا, تو تیرے اذان کے اوپر اگر کسی کا قلم جواب دیتا ہے تو وہ امام احمد رضا کا قلم جواب دیتا ہے. آج تو علم غیب مصطفیٰ کا عقیدہ رکھتا ہے اور علم غیب مصطفیٰ کے اوپر اگر کوئی حملہ کرتا ہے نا تو امام احمد رضا کی الدولت المکیہ جواب دیتی ہے. اس لیے اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ مسلک اعلی حضرت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ وہ عظیم نعمت ہے. فکر رضا پر عمل کرنا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ عقیدے میں بھی مضبوط ہوگا, اور جب عقیدے میں مضبوط ہوگا تو عبادت میں بھی لذتیں پیدا ہو جائے گی. اور ایک بات آپ کو کہوں کہ بعض لوگ